اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اپنے چینل اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے واقعی رحمتوں کو سمیٹا یا صرف دن گنتے رہے؟ دوستو، اگر پہلا عشرہ نکل گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رمضان ابھی زندہ ہے، برکتیں ابھی باقی ہیں اور اللہ کی مغفرت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ یہ مہینہ وہی ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کو آخری عشرے میں اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ تو اگر پہلا عشرہ کمزور گزرا، نمازوں میں سستی رہی، تلاوت مکمل نہ ہو سکی یا زبان اور نگاہ کی حفاظت نہ ہو پائی، تو یہی وقت ہے پلٹ آنے کا۔ شیطان چاہے گا کہ آپ کو مایوس کرے اور کہے گا کہ اب کیا فائدہ، لیکن یاد رکھیے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب رحمان ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے جو مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب ہمیں اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے سچی توبہ کرنی ہے، آنسو بہانے ہیں اور دل سے کہنا ہے کہ یا اللہ، جو کوتاہیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما دے۔ دوستو، اب سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی عبادات کا جائزہ لیں، ایک چھوٹا سا کاغذ لیں اور لکھیں کہ اب تک کیا 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 اور کیا کیا رہ گیا۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت پیچھے رہ گئی ہے تو روزانہ کا ہدف مقرر کریں، چاہے ایک پارہ نہ صحیح، آدھا پارہ ہی صحیح، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں تاکہ پیغام دل میں اترے۔ نمازوں میں اگر سستی رہی تو اب پکا ارادہ کریں کہ ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، اور تراویح کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھیں گے۔ افطاری سے پہلے کے لمحات کو موبائل سے دور رہ کر دعا کے لیے مخصوص کریں، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات میں اضافہ کریں، کیونکہ مغفرت کا دروازہ کھولنے کی ایک بڑی کنجی دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی مزدور کی خاموشی سے مدد کر دیں، یا کم از کم روزانہ تھوڑا سا صدقہ نکالنے کی عادت بنا لیں۔ یہ عمل گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب سوچیں، اگر دوسرا عشرہ بھی یوں ہی گزر گیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے پاس صرف آخری عشرہ بچے گا، اور وہ سب سے قیمتی ہے۔ اسی لیے ابھی سے تیاری شروع کریں۔ راتوں کو تھوڑا جلدی سوئیں تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکیں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں۔ تہجد وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کریں، کم از کم چند دن مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، یا گھر میں ہی ایک کونا مخصوص کر کے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں۔ شب قدر کی تلاش کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ایک رات کی سچی عبادت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس رات کے لیے ابھی سے دعاؤں کی فہرست بنا لیں، اپنے گناہوں کی معافی، والدین کی مغفرت، اولاد کی ہدایت، رزق میں برکت اور پوری امت کے لیے خیر مانگیں۔ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ تبدیلی کا نام ہے۔ اگر پہلا عشرہ کمزور تھا تو دوسرا مضبوط بنا لیں، اور اگر دوسرا بھی گزر رہا ہے تو آخری عشرے کو اپنی زندگی کا سنہری موڑ بنا دیں۔ زبان کو غیبت سے بچائیں، آنکھوں کو حرام سے روکیں، دل سے کینہ نکال دیں، اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ یاد رکھیں، ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے آج سے ابھی سے فیصلہ کریں کہ باقی دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، رو کر معافی مانگیں، اور عہد کریں کہ اس رمضان کے بعد ہماری نمازیں کبھی نہیں چھوٹیں گی، قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹے گا، اور گناہوں کی طرف واپسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس سال کا رمضان آپ کی تقدیر بدل دے تو اٹھیں، نیت کریں، اور باقی دنوں کو ایسی عبادت میں گزاریں کہ جب چاند نظر آئے اور رمضان رخصت ہو تو آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اللہ ہمیں باقی رمضان کی قدر کرنے اور اسے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، جاتے ہوئے آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور جاتے ہوئے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا، نیکی میں شامل کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کل سے آپ فجر کے بعد جاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک فیصلہ
آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صبحوں کو برکتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ کو ضرور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔